بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی غور کیا ہے کہ آج ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں اور دل میں کچھ احساس نہیں ہوتا؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے سکون سے سو جاتے ہیں۔ کیا یہ حالت ہمارے لیے محفوظ ہے؟ اس کی اصل وجہ ایک ہے، دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ اللہ کا خوف کسی دہشت یا پریشانی کا نام نہیں، یہ ایک روشنی ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ یہی وہ خوف تھا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھا، جو تنہائی میں بھی انہیں گناہ سے بچاتا تھا اور ان کے کردار کو خالص بنا دیتا تھا۔ یہ خوف کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور حساب لے گا۔ آج اللہ کا خوف کیوں ختم ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے گناہوں کی عادت۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ معمول بن جاتے ہیں اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے دنیا کی محبت۔ ہم نے کامیابی کو صرف پیسہ، شہرت اور طاقت سمجھ لیا ہے اور آخرت کو محض ایک کہانی بنا دیا ہے۔ تیسری وجہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ، جہاں بے حیائی عام ہے، دکھاوا زیادہ ہے اور اللہ کا ذکر کم ہے۔ چوتھی وجہ ہے علم دین سے دوری۔ قرآن بند الماریوں میں پڑا ہے، مساجد صرف جمعہ تک محدود ہے اور دین صرف رسموں تک رہ گیا ہے۔ اور پانچویں وجہ ہے موت کو بھول جانا۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ جب دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، ظلم کو طاقت سمجھتا ہے، حق مارنا عام بات ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرہ بے اعتمادی کا شکار ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر طرف بے سکونی، بے برکتی اور بے چینی دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ کا خوف واپس آ سکتا ہے؟ ہاں، بالکل آ سکتا ہے۔ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے، وہ بار بار ہمیں واپس بلاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچائی سے واپس آئیں۔ اللہ کا خوف واپس لانے کے لیے کچھ آسان اور عملی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے دوبارہ تعلق جوڑیے، روزانہ چند آیات پڑھیے، سمجھیے اور دل سے محسوس کریں۔ یہ آیات آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور حساب لے گا۔ دوسرا، موت کو یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، یہ خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ قبرستان جائیے، جنازوں میں شریک ہو اور خود سے پوچھیے، اگر آج میری باری ہو تو؟ تیسرا، تنہائی میں گناہ سے بچیے۔ اصل خوف وہی ہے جو تنہا ہونے پر نظر آئے، جب کوئی نہ دیکھے پھر بھی آپ رک جائیے۔ چوتھا، نماز کو زندگی کا مرکز بنائیے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ خشوع و خضوع والا نماز دل کو صاف کر دیتی ہے اور بہت سے گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ پانچواں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ہر رات خود سے پوچھیں، آج میں نے کیا غلط کیا، کس کا دل دکھایا، کہاں اللہ کو ناراض کیا، اور پھر سچے دل سے توبہ کریں۔ چھٹا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گناہ پر ہنس کر نہیں گزر جاتے اور آپ کو بہتر انسان بنائے۔ صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ ساتواں، دعا مانگیے۔ اللہ کا خوف دلوں میں اللہ ہی ڈالتا ہے، یہ دعا کثرت سے مانگیے، اے اللہ میرے دل میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا فرما۔ آخری بات، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم فرشتے نہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کون گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور کون گناہ پر فخر کرتا ہے۔ اللہ کا خوف ہمیں کامل نہیں بناتا مگر سچا ضرور بنا دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی دروازہ کھلا ہے اور آج بھی اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اے میرے بندو مایوس نہ ہو، آئیے اپنے دلوں کو دوبارہ زندہ کریں، اللہ کے قریب جائے اور اللہ کے خوف کو اپنی زندگی میں واپس لائے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل کبھی اندھیروں میں نہیں ڈوبتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔